اشارات بھی گئے، عبارات بھی گئیں، رکیات کہا۔ وہ 2 رکعتیں تھیں یا 4 رکعتیں تھیں، رات کے اندھیروں میں اللہ کے حضور کیے ہوئے سجدے انہوں نے بڑھ کے تھام لیا، وہی بچانے کو آگے آئے۔ لہذا آج سے اس کیمپ سے عہد کر کے جائیں کہ نمازوں کی غفلت زندگی میں نہیں ہوگی، اور اس سے بڑھ کر جسے توفیق ہو وہ دل میں تہیہ کر لے کہ خواہ 2 رکعتیں ہی پڑھیں، رات کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ اللہ کے حضور ادا کرنا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، جتنی توفیق ہو۔ فرماتے ہیں نہ اشارات کام آئے نہ عبارات، رات کے اندھیرے کی رکیات کام آئی۔ وہ چند رکعتیں رات کے اندھیرے میں جو پڑھ لیتے تھے وہی کام آئی موت کے بعد۔ تو عمل صالح، تقوی، عبادت اللہ کے ہاں وہ کام آئے گی۔ اس لیے اولیاء، صلحاء اور ائمہ فرماتے ہیں، امام غزالی کی زبان میں فرماتے ہیں کہ اے بندے لا تکن من الاعمال مفلسا، اے بندے اعمال صالحہ میں مفلس کبھی نہ ہو جانا۔ مفلس کہتے ہیں نا تہی دست تہی دامن، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ فرمایا اعمال صالحہ کے معاملے میں کبھی مفلس نہ ہو جانا۔ ولا من الاحوال خالیہ، کچھ نہ کچھ نیک عمل زندگی میں کرتے رہنا، اور قلب اور روحانیت کے باطنی احوال سے خالی نہ ہو جانا۔ نیک عمل کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، اور نیت اور قلب و باطن کے حال کی اصلاح کر کے اندر کچھ نہ کچھ نور بھرتے رہنا، کچھ نہ کچھ عمل صالح کرتے رہنا، اور اندر باطن میں قلب میں کچھ نہ کچھ نور بھرتے۔ تو جسم عمل کرتا رہے کچھ، اور قلب و باطن حال میں ترقی کرتا رہے۔ جہاں آج کھڑے ہیں 2 قدم آگے بڑھتے رہیں، پھر 2 قدم آگے بڑھتے رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر 100 سال تک آپ علم پڑھتے رہیں، وَلَوْ قَرَأْتَ الْعِلْمَ 100 سَنَةٍ وَجَمَعْتَ أَلْفَ كِتَابٍ، 100 سال تک علم پڑھتے رہیں اور 1000 کتابیں جمع کر لیں، لکھ لیں، مصنف اور مؤلف بن جائیں 1000 کتابوں کے، اور 100 سال تک پڑھتے رہیں، لا تکون مستعدا لرحمت اللہ تعالی الا بالعمل، تب بھی آپ اللہ کی رحمت کے حقدار اور اللہ کی رحمت کے حصول میں مستعد، تیزی سے رحمت کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک آپ کے دامن میں عمل صالح کی خیرات نہیں۔ 1000 سال کا علم بھی کام نہیں آئے گا، عمل صالح کی خیرات بچائے گی۔ جتنی محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، جتنی سٹرگل کرے گا، جتنا سٹرائیو کرے گا، عمل صالح میں، عبادت میں، بندگی میں وہی کام آئے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص مسلمان ہے، مومن ہے، اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے قیامت کے دن۔ کون سا مسلمان اور مومن ہے جسے اس بات کا یقین نہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والا ہے، جسے قیامت کے دن میں شک ہو، حساب و کتاب کے دن میں شک ہو، اس امر میں شک ہو کہ ہر شخص حساب و کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ سے ملاقات ہوگی۔ قیامت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے، نیک کا بھی بد کا بھی حساب و کتاب کے لیے اللہ کے حضور اس نے پیش ہونا ہے۔ کوئی شخص ہے جو مومن ہو، مسلمان ہو، اور اسے یہ یقین نہ ہو کہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہر ایک کو یقین ہے نا۔ اب اس کے ساتھ سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا جس شخص کو یہ یقین ہے اور جو وہ جانتا ہے جو شخص کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں، تو پھر کیا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کیا کرے، کہ خدا کے حضور اعمال صالحہ کے بغیر کیا منہ دکھائیں گے، کس طرح کھڑے ہوں گے اللہ کے روبرو۔ باتیں تو سب جا چکی ہوں گی، وہاں تو اعمال صالحہ کام آئیں گے اور احوال حسنہ کام آئیں گے۔
نیکیاں کام آئیں گی، تقوی کام آئے گا، پرہیزگاری کام آئے گی، اللہ کے حضور کی ہوئی عبادت اور بندگی کے طریق پر گزاری ہوئی زندگی کام آئے گی۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جزاء بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن اور جنت میں جو کچھ ملے گا فرمایا جائے گا یہ جزا ہے، بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ وہاں تو گنتی ہوگی، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ پھر الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھیے، ہر جگہ ایک ہی اسلوب فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ہر جگہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ساتھ اہل عمل صالح ہونے کو جوڑا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے اپنی زندگی میں۔ اب آپ دیکھیے کہ اعمال صالحہ میں ہم کتنے مستعد ہیں، کتنے فکر مند ہیں، ہماری کتنی محنت ہے اعمال صالحہ میں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ جب میں پہلی بار آیا تھا فرانس میں تو کسی ایک کی داڑھی میں بال سفید نہیں تھا، یہ سب پیارے پیارے جوان تھے، اور پورے یورپ میں آپ کو پتا سب سے پہلے غلغلہ فرانس کی تنظیم کے ذریعے مشن میں آیا، اور میں آیا تھا ایک لمبی قطار تھی 100-200 جوانوں کی جو مشن کے ایک سپاہی تھے، سب جوان تھے، کوئی سفید ریچھ نہیں تھا۔ اب شاید ایک بھی ایسا نہیں جس کی داڑھی میں تھوڑے یا زیادہ سفید بال نہ آ گئے۔ تو بالوں کی سفیدی اگلے سفر کی نشاندہی کرتی ہے۔ بالوں میں سفیدی کا آ جانا یہ نشاندہی کرتی ہے، یہ عمل سفیدی کا آ جانا کہ انسان عازم سفر ہے، اگلی منزل کی طرف جا رہا ہے رفتہ رفتہ۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری گھڑی اور گھٹا دی۔ ہر لمحہ اب سفید بال آ گئے۔ کتنے اٹلی کے احباب ہیں، جب پہلی بار میں آیا یا جب مشن کا آغاز کیا تو کسی کے سر یا داڑھی میں کوئی بال سفید نہ تھا۔ اب شاید ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کی داڑھی میں کوئی نہ کوئی بال تھوڑے یا زیادہ سفید۔ یہ سفیدی کہاں سے آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ وہاں سے آ رہی، نور سے آ رہی ہے، یہ عالم انوار سے آ رہی ہے۔ یہ داڑھی اور سر میں سفیدی کا آنا یہ عالم انوار کی نشانی، آخرت کی نشانی ہے، آخرت کی نشانی ہے، جہاں ہر کسی کا بل سر اور بال سفید ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے کہا وہ قیامت کا دن ہر جوان کو بوڑھا کر دے گا۔ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ ہر شخص، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا عالم یہ ہوگا۔ تو اس دنیا میں یہ جو سفیدی آتی ہے بالوں میں، سر اور داڑھی میں، یہ قیامت کی طرف، آخرت کی طرف بڑھنے کی علامت اللہ پاک یہاں ظاہر کرتا ہے۔ مجھے آپ کے بہت سوں کے چہرے یاد ہیں، کیونکہ میری پہچان آپ کے ساتھ شکلوں کی شناخت سے رہتی ہے۔ نام کم لوگوں کے جو بڑی طویل زمانے کی خدمت ہو ان کی اور رابطہ رہے تو ان کے نام یاد رہتے ہیں کسی نہ کسی سبب سے، مگر جو آگے بھی کام آنا ہے وہ نام نہیں، شناخت کام آنی ہے چہرے کی، اس لیے ناموں میں اتنا بودر نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حساب و کتاب ہو جائیں گے، حساب و کتاب ہو جائیں گے تو کئیوں کو حکم ہوگا کہ آپ جائیں، ملائکہ کو کینو اکرام انعام کے ساتھ جنت پہنچا دیں، تو کئی مومن اللہ کے اولیاء، اس کے صالحین، اس کے دوست اللہ والے کئی ایسے ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ تو باری تعالیٰ فرمائے گا ملائکہ سے ان سے پوچھو یہ جنت میں کیوں نہیں جا رہے، کیوں کھڑے ہیں؟ انہیں پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم جنت میں کیسے جائیں، ہمارے کئی ساتھی تھے ان کو تو نے دوزخ میں پھینک دیا ہے۔
کانوا یعملون معنا وکانوا یصلون معنا وکانوا یصومون معنا ویحجون معنا. یہ کئی لوگ تھے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کئی ان میں سے ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، کئی ان میں ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، کئی ان میں ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے، ہماری سنگت تھی، اعمال کرتے تھے ہمارے ساتھ. ہم دیکھ رہے ہیں وہ دوزخ میں پڑے ہیں، ہم جنت میں کیسے جائیں؟ نہیں جاتے. باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کو ساتھ لے کے جانا ہے. تو اللہ رب العزت فرمائے گا ان کو پہچانتے ہیں شکلوں سے؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں پہچانتے ہیں. اللہ پاک فرمائے گا، صحیح بخاری اور مسلم کتاب التوحید میں متفق علیہ حدیث، انبیاء کی شان تو انبیاء کی ہے، آقا علیہ السلام کی شان تو آقا علیہ السلام کی ہے. یہ حضور کے ان امتیوں کو جنہیں اللہ یہ توفیق اور یہ رحمت اور شفقت سے نواز دے گا، ان کی شان یہ ہوگی. اللہ پاک فرمائے گا پھر جاؤ دوزخ کے کنارے، جن جن کو پہچانتے ہو شکل سے پہچان کے نکال کر اپنی ہاتھوں سے جنت میں لے جاؤ. اور حدیث پاک میں آتا ہے وہ جائیں گے اور آگے کیا سما ہوگا. ادھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ جن جن کو پہچانتے ہو نکال کے لے جاؤ. اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر دوزخ کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے حکم دے رکھا ہوگا کہ ان کو اے دوزخ کی آگ ٹخنوں پنڈلیوں ٹانگوں تک جلانا، ان کے چہرے نہ جلانا، کہ میرے محبوب بندوں نے ان کو پہچاننے کے لیے آنا ہے، نکالنے کے لیے آنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے چہرے جل چکے ہیں اور وہ پہچان نہ سکے. حکم ہوگا آگ کو تو آگ ان کی چہروں کو جلا نہیں رہی ہوگی. یہ ادھر سے پہلے انتظام کر رکھا، معلوم ہے کن کن کے لیے آنا ہے، تو وہ ان کو پہچانتے جائیں گے اور نکال کے لے جائیں گے. پھر کھڑے ہو جائیں گے، اب کیوں باری تعالیٰ نکال لی، اب کچھ اور بھی رہ گئے ہیں، پھر جائیں ان کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے. پھر کھڑے ہو جائیں گے، اب کیوں نہیں جاتے باری تعالیٰ، کچھ ابھی ایسے بھی بچ گئے ہیں رتی بھر ایمان رکھنے والے، جائیں ان کو بھی پہچانتے ہیں نکال کے لے جائیں، پہچان کے نکال کے لے جائیں. آقا علیہ السلام بھی ایسا کریں گے. پھر علی سبیل التنزل رفتہ رفتہ جیسے جیسے درجے ہوں گے سب کو موقع ہوگا. تو ایک تو پہچان رکھا کریں ایک دوسرے کی پہچان رکھا کریں، اور آپس میں ایسی محبت کیا کریں ایک دوسرے سے کہ جس کا کام بن جائے وہ پہچان نہ بھولے تو اپنے اور ساتھیوں کو بھی لے جانے کی کوشش کریں. اور مجھے اگر آپ وہاں دوزخ میں جلتا دیکھ لیں اور آپ کہیں مجھے پہچان لیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ رک کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں تو مجھے بھی نکال کے لے جائیں دوزخ سے، شاید آپ کے صدقے میری بھی بخشش ہو جائے. اپنا تو کچھ میرے پلے نہیں ہے، آپ کے وسیلے سے شاید میرا بھی بخشش کا سامان ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا. زندگی جو عمل صالح سے خالی ہے وہ شرمندگی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس زندگی نے کام نہیں آنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا ووزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم. فرمایا لوگو اپنا محاسبہ خود کر لو. فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، قبل اس کے کہ اللہ حساب کرے تمہارا اور فرشتے میزان لگا کے تمہارا حساب کرنے آ جائیں، تمہارے نامہ اعمال کو کھول کے حساب و کتاب ہو. وہ شخص اس حساب و کتاب کے پریشانی سے بچ جائے گا جو ہر روز سونے سے پہلے اپنا حساب خود کیا کرتا ہوگا. اور یا اللہ نے فرمایا کہ ہمارا معمول تھا کہ ہر رات سونے سے پہلے صبح اٹھنے سے لے کر شام بستر پہ جانے تک سارے دن کا حساب خود روزانہ کر لیتے، ہر عمل کا حساب کر لیتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے اور اگلے دن کے لیے عہد کرتے کہ یہ جو غلطیاں گناہ آج ہو گئے ہیں کل انشاءاللہ نہیں کریں گے. ہر روز کے حساب کا فائدہ یہ ہوتا کہ اگلا دن پچھلے دن سے کچھ بہتر ہو جاتا. اگلا دن جب ہر روز حساب ہوتا ہے تو اگلا دن پچھلے دن سے بہتر. اور جب آپ حساب شام کو نہیں کرتے
شام کو حساب نہیں کرتے تو جیسا پچھلا دن ویسا اگلا دن. یہ فرمایا گیا کہ جس کے 2 دن برابر گزریں اس سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں. جیسا آج کا دن ویسا ہی کل کا دن، وہ خسارے میں ہے. اور فرمایا مومن کے 2 دن کبھی برابر نہیں گزرتے، اس کا اگلا دن ہمیشہ پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ رات کو حساب کرتا ہے، اگلے دن کا تہیہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اور اگلے دن کو پہلے دن سے بہتر کرتا ہے. دیکھو نا، آپ نے مجھ سے ایک تعلق جوڑا، اس مشن میں آئے، میں نے آپ سے کیا لینا ہے؟ بولیے. اگر یہ سنگت قیامت کے دن کام نہ آ سکے تو پھر ہم نے منہ کالا کیا تھا. کیا کیا؟ اور قیامت کے دن تو تبھی کام آئے گی کہ اس سنگت سے کچھ فائدہ پہنچے، اور وہ یہ کہ آپ کا حال، عمل بھی اور حال بہتر ہوتا چلا جائے. 3 چیزیں، عمل بھی، حال بھی، اخلاق بھی. اخلاق بھی بہتر ہوتا چلا جائے، عمل بھی بہتر ہوتا چلا جائے، حال بھی بہتر ہوتا چلا جائے. ورنہ اگر یہ تبدیلی آپ نے زندگی میں پیدا نہ کی اور اس تبدیلی کے ساتھ، اعلیٰ حال کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت نہ ہوئے تو قیامت کے دن ایک دوسرے کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کام کہیں گے، کیا کریں گے؟ رفقا کس چیز کے؟ اگر وہ رفاقت کام نہ آئے. اور رفاقت کام آتی ہے عمل کرنے سے، بات کو ماننے سے، نصیحت کو عملی طور پہ قبول کرنے سے. ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر نصیحت کو سمجھتا ہے یہ دوسرے کے لیے، میں تو ماشاءاللہ پہلے ہی ٹھیک ہوں. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ہوں، یہ نصیحت دوسروں کے لیے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نصیحت قبول نہیں کرتا، نصیحت ہوا میں بکھر جاتی ہے، کوئی بھی اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے اعمال کو خود تول لو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم، اپنے اعمال کا وزن تول خود کر لیا کرو قبل اس کے کہ میزان لگا کر تمہارے اعمال تولے جائیں. اور یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے اعمال کا میزان خود لگاتے ہیں اور خود تولتے ہیں وہ قیامت کے دن کے میزان سے بچ جائیں گے. اور جو اپنا حساب روزانہ روز کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن کے حساب کی ہولناکیوں سے بچ جائیں گے. تو جب ان کے لیے ملائکہ آئیں گے حساب کرنے تو اللہ پاک فرمائیں گے ان کا حساب کیا کرتے ہو؟ یہ تو میرا وہ بندہ ہے جو ہر روز اپنا حساب کر لیتا تھا. ان کے لیے میزان اور ترازو لگا کے اعمال کیا تولتے ہو؟ یہ میرے وہ بندے ہیں جو ہر روز اپنا عمل خود تول کے درست کر لیتے تھے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا من ظن انہ بدون الجہد یصل فہو متمنن، جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ ریاضت کیے بغیر، محنت کیے بغیر، اپنے عمل کو بڑھائے بغیر، مجاہدہ کیے بغیر پا لے گا، اللہ سے مل جائے گا، منزل کو پا لے گا، مقام و مرتبہ کو پا لے گا، فرمایا وہ شخص محض آرزو مند اور متمنی ہے، وہ تمناؤں میں کھویا ہوا ہے، وہ حقیقت کو کبھی نہیں پائے گا. اور سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طلب الجنت بلا عمل ذنب من الذنوب، جنت کا طلبگار ہونا اور خواہش مند ہونا اور امید رکھنا گناہ گاری کی زندگی کے ساتھ، بغیر عمل کے ساتھ، بغیر نیک اعمال کے، بغیر اعمال کے جنت طلب کرنا فرماتے گناہ ہے.
کہ جس مقام کو طلب کر رہے ہو اس مقام کی کچھ شرائط ہیں، اور جان بوجھ کر شرائط بھی ترک کر رہے ہیں اور اس جنت کے مقام کی امید بھی رکھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اے بیٹے عش ما شئت فإنک میت، جتنی چاہے عیش کر لے، یعنی زندہ رہ لے، زندگی گزار لے، عیش کر لے، زندگی کی عیش و آرام کی زندگی بسر کر، یا زندگی بسر کر، جتنی چاہے زندگی بسر کر، مگر یہ کبھی نہ بھول انک میت کہ بالآخر تو مرنے والا ہے۔ جتنی طویل زندگی تو چاہے پا لے، جتنی عمر چاہے پا لے، جتنا زندہ رہنا ہے زندہ رہ لے، مگر یہ کبھی نہ بھول فإنک میت کہ بالآخر تیرا اینڈ موت ہے۔ موت کو کبھی نہ بھول، تو نے میت ہونا ہے بالآخر۔ تو جو تمہارا اینڈ ہے اس کو نظر انداز کر کے زندگی بسر کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی؟ اچھی زندگی اسی کی ہے جس کی موت اچھی ہوگی، اچھی زندگی اسی کی ہے جس کی بعد از موت کا حال اچھا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اس دنیا میں جس چیز سے چاہے محبت کر لے، اس دنیا میں جس چیز سے، جس شے سے چاہے محبت کر، جسے چاہے محبوب بناتا پھر، مال کو بنا لے محبوب، دنیا سے محبت کر، عہدہ و منصب سے محبت کر، دولت سے محبت کر، زمین سے محبت کر، گھر بار سے محبت کر، تجارت و کاروبار سے محبت کر، اولاد سے محبت کر، عیش و آرام سے محبت کر، جس چیز سے چاہ تو محبت کر، مگر یہ کبھی نہ بھول فإنک مفارقہ کہ تو نے اسے چھوڑ کے الگ ہو جانا ہے۔ اتنی محبت کر جتنا جدا ہونا برداشت کر سکے۔ یہ کبھی نہ بھول کہ الٹیمیٹلی جس سے تو دل لگا رہا ہے، جس کی محبت میں کھویا جا رہا ہے، الٹیمیٹلی تو نے اسے چھوڑ جانا ہے، جدائی ہو جائے گی، یہ یہی رہ جائے گی، تو چلا جائے گا۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، پھر فرمایا کہ جو چاہے عمل کر، جو چاہے عمل کر، نیک کر یا برا عمل کر، عبادت کر، بندگی کر، نیکی کر یا گناہ کر، جو عمل تیری طبیعت میں چاہے کر، مگر یہ ذہن میں رکھ کہ ہر عمل کی تجھے جزا اور سزا ملنی ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ صلہ ملنا ہے۔ بس فرمایا تین چیزوں کو سامنے رکھ، پھر زندگی کا پورا نظام وضع کر لے۔ ایک یہ یاد رکھ کہ جتنا چاہے زندہ رہ لے، موت کو نہ بھول، بالآخر موت آنی ہے۔ جس سے چاہے تو محبت کر لے، کبھی نہ بھول کہ اسے چھوڑ کے الگ ہو جانا ہے۔ جو عمل چاہے تیری طبیعت کر لے، مگر یہ کبھی نہ بھول ہر کیے ہوئے عمل پر صلہ ہونا ہے، جزا اور سزا ہونی۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کتابوں میں پڑھا، اور کتابوں میں اب تو نہیں مگر فرمایا کہ انجیل میں پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان۔ کتابوں میں تو منقول ہوا، مگر ان کا یہ ارشاد عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں اللہ رب العزت کا یہ وحی، اس کا پیغام پڑھا۔ فرمایا کہ جس لمحے بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، اللہ پاک نے یہ فرمایا انجیل میں جو تھا، جب بندے کی موت واقع ہو جاتی اور جس لمحے اس میت کو جنازہ پر رکھا جاتا ہے، چارپائی پہ جنازہ اس کا تیار ہوتا ہے، تو اس میت کو جنازے کی چارپائی پہ رکھنے سے لے کر قبر میں اتارنے تک، جنازے پہ رکھنے سے لے کر قبر میں اتارنے تک، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں یہ تھا کہ اس وقفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی شان کے لائق 40 سوال کیے جاتے ہیں اس بندے سے۔ 3 سوال تو ہوتے ہیں نا قبر میں اتارے جانے کے،
بعد جب آپ مٹی ڈال کے چلے آتے، نہیں، جنازے سے لے کر قبر میں اتارنے تک یہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی تھی۔ روحانی طور پر اس کی روح سے، بندے کی روح سے 40 سوال ہوتے ہیں، اور فرمایا ان میں سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، پہلا سوال پوچھا جاتا ہے، عبدی اولھا یقول عبدی طہرت منظر الخلق سنین وما طہرت منظری ساعتا۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے بندے، جو کچھ مخلوق کو نظر آنا تھا، مخلوق نے دیکھنا تھا، تیرا جسم، تیرا لباس، تیرا گھر بار، تیرا رہن سہن، تیری زندگی کا جو جو حصہ، جو گوشہ مخلوق کے دیکھنے کا تھا، اس کو تو بڑا اجلا کرتا رہا، صاف ستھرا کرتا رہا، سنوارتا رہا۔ جو مخلوق نے دیکھنا تھا وہ سنوارتا رہا، کئی سال زندگی کے گزار دیے انہی کے سنوارنے پر، محنت کرنے میں، جو کمائی کی لگا دی، یا اپنے تن کو سنوارا، یا اپنا لباس اعلیٰ سے اعلیٰ پہنا، جسم کا خیال کیا، گھر خوبصورت سے خوبصورت بنایا، سواری اچھی بنائی، جو جو کچھ لوگوں نے دیکھنا تھا اسے سنوارنے پر تو نے زندگی کے سال ہا سال گزار دیے، لیکن وما طہرت منظری ساعتن، جو میں نے دیکھنا تھا اس کو سنوارنے پر تو نے صرف ہی نہیں کیا کچھ زمانہ۔ میں نے تیرا حال دیکھنا تھا، میں نے تیرا عمل دیکھنا تھا، میں نے تیرے قلب و باطن کو دیکھنا تھا، میں نے تیرے روحانی مقام کو دیکھنا تھا، یعنی تیرے من کو، اندر کو میں نے دیکھنا تھا۔ من تیرا گندا کا گندا رہا، غلیظ کا غلیظ رہا، اور تو تن سنوارتا رہا جسے مخلوق نے دیکھنا تھا۔ گھر تیرا مخلوق نے دیکھنا تھا، تو اسے اعلیٰ سے اعلیٰ روشن تر کرتا رہا۔ جس قبر کے گھر میں تو نے آنا تھا اس کی تاریکی کو دور کرنے کا کچھ نہ کیا۔ لباس مخلوق کی نگاہ میں آنا تھا، اسے خوبصورت کرتا رہا۔ دل تیرا میری نگاہ میں آنا تھا، وہ اسی طرح تاریک رہا۔ فرمایا 40 سوالوں میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے۔ آئیے رفقا، وابستگان ایسے بن جائیں کہ روح سے جب یہ جنازہ اٹھنے پر پہلا سوال ہو، کوئی سن نہیں رہا ہوتا، پہلا سوال ہو تو اسی سوال میں سرخرو ہو جائیں، اور اللہ پاک اس بندے کو پھر یوں کہے کہ بندے مبارک ہو تمہیں کہ جو میں نے دیکھنا تھا تو نے اس کے سنوارنے پر زیادہ محنت کی بجائے اس کے جو مخلوق کے دیکھنے کی چیز تھی۔ فرماتے ہیں اجعل الہمہ فی الروح والحزیمہ فی النفس والموت فی البدن لأن منزلک القبر واہل المقابر ینتظرون فی کل لحظۃ متی تصل الیہم ایاک ایاک ان تصل الیہم بلا زاد۔ فرماتے ہیں کہ اپنی روح کا جو جذبہ اور ارادہ اس کو بلند کر، یعنی نیکی کرنے کا، عمل صالح کرنے کا، تقوی کرنے کا، دین پر عمل کرنے کا، پرہیزگاری کا، یہ جو عزم اور ارادہ اور جذبہ ہے روحانی، اس کو بلند کر، اور نفس جو لذات اور شہوات کا خواہش مند اور طالب ہے اس کو پست کر، نیچے کر، روح کے تقاضوں کو بلند کر زندگی میں، اور نفس کے تقاضوں کو جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اسے کمزور کر۔ اس لیے اور فرمایا کہ اپنے جسم میں ہمیشہ خیال رکھ کہ فنا ہونے والا ہے، قبر میں جانے والا ہے، موت اس کے اوپر، موت کو سامنے رکھ، اس لیے کہ جہاں تیری منزل قبر ہے، تیری اس دنیا کے سفر کی ابتدا ماں کا پیٹ ہے، تو آیا بھی ماں کے پیٹ کی قبر سے ہے اور جانا زمین کے پیٹ کی قبر میں ہے۔ ماں کا پیٹ بھی یہ قبر تھا جس سے تو آیا، اور زمین کا پیٹ یہ قبر ہے جس میں تو نے جانا ہے۔ اپنی منزل کو نہ بھول۔ 40 سال بعد جائے، 30 سال بعد جائے، 50 سال لگیں، 60 لگیں، 70 لگیں، 100 سال لگیں، الٹیمیٹلی جانا قبر میں ہے۔ تو فرمایا قبر میں رہنے والے لوگ ہر وقت انتظار کے ساتھ تمہیں تکتے دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہیں کہتے رہتے ہیں، پیغام بھیجتے رہتے ہیں، خبردار جو ہم پر بیتی ہمیں معلوم ہے،
بغیر قبر کے سامان کی تیاری کے نہ آنا. یہ بے سر و سامانی کی دنیا ہے، یہ تاریکی کا گھر ہے. یہاں کوئی مددگار اور کوئی رازدار نہیں. سارا سامان اس قبر کے لیے، ساری روشنی اس قبر کے لیے، ساری معانست اس روشنی اس قبر کے لیے، ساری سنگتیں اس قبر کے لیے اعمال صالحہ کی شکل میں لے کر آنا. یہ پیغام دیتے رہتے ہیں. جو آگے چلے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، امام غزالی نے اگلی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 آوازیں بڑی پسند ہیں. کتنی؟ 3 آوازیں بڑی پسند ہیں. فرماتے ہیں ایک پچھلی رات مرغ کی آواز جب وہ اذان دیتا ہے، صبح تڑکے کے وقت جب صبح صادق پھوٹتی ہے، مرغ کی آواز جسے وہ اذان کہتے ہیں وہ بڑی پسند ہے. ایک پچھلی رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرنے والے کی آواز، اور ایک اس پچھلی رات کے وقت اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والے کی آواز. تینوں آوازیں سحر کے وقت کی ہیں. تینوں آوازیں سحر کے وقت کی ہیں. تو سحر کے وقت آوازیں دینے والے خواہ مرغی کیوں نہ ہو اللہ کو پسند ہے، خواہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو اللہ کو اس کی آواز پسند ہے. آپ دیکھیے نا، ایک مرغا ہے، انسان بھی نہیں، سحر کے وقت کی آواز وہ بھی پیاری ہے. ایک گناہگار ہے، وہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، وہ بھی پیاری لگتی ہے. ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا پرہیزگار ہے، اس کی آواز بھی پسند ہے. تو سحر کے وقت اٹھ کے جو جس حال میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو وہ آواز اس وقت کی پسند ہے. عادت بنائیں. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 400 شیوخ کی خدمت کی. 400 شیوخ اور اولیاء اللہ اور ائمہ اور شیوخ کی خدمت میں رہا اور ان کی صحبت میں رہا اور ان سے سبق لیے. 400. اور میں نے 4000 احادیث پڑھی، مطلب ہے یاد کی. خادم 400 استاذ وقال قرأت 4000 حدیث. 400 استاذ وقرأت 4000 حدیث ثم اخترت منها حدیثا واحدا وعملت به وخلیت ما سواه. فرماتے ہیں 400 اساتذہ شیوخ کی خدمت میں رہا، 4000 احادیث کو پڑھا معانی مضامین کے ساتھ، اور پھر میں نے ان 4000 احادیث میں سے ایک حدیث کا دامن تھام لیا. صرف ایک کو پکڑ لیا عمل کرنے کے لیے. کتنی؟ ایک کو عمل کے لیے پکڑ لیا، اختیار کر لیا، اس پر عمل کیا. فرماتی ہیں اس ایک حدیث پر زندگی بھر عمل کیا. میں نے جب غور کیا تو میری نجات اور دوزخ سے خلاصی کے لیے وہی کافی ہو گئی. نجات کے لیے وہی کافی ہو گئی. اور اولین و آخرین کا سارا علم اسی ایک ہی حدیث میں تھا، سو میں نے اسی پر اکتفا کیا. اب وہ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں بعض صحابہ سے فرمایا، یہ نصیحت کی، اعمل لدنیا کا بقدر مقامک فیہا وعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا وعمل للہ بقدر حاجتک الیہ وعمل للنار بقدر صبرک علیہا. فرمایا بس ایک حدیث میں نے لے لی، اختیار کر لی، میری نجات کے لیے عمر بھر وہی کافی رہ گئی. یہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ شیوخ میں ہیں، اکابر اولیاء اللہ میں سے. آقا علیہ السلام کا یہ فرمان آپ نے فرمایا صحابہ کو کہ اے بندو، اپنی دنیا کے لیے، کیا؟ اپنی دنیا کے لیے اس قدر عمل کرو جتنا تم نے یہاں قیام کرنا ہے.
جب دنیا کے لیے کمائی کرو، دنیا کے لیے عمل کرو، دنیا کے لیے کام کاج کرو، دنیا میں دل لگاؤ، دنیا میں رغبت پیدا کرو، دنیا کے کاموں میں مشغول رہو، مصروف رہو، فرمایا کہ اپنی دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تمہارا قیام ہے اس دنیا میں، جتنا تم نے رہنا ہے۔ اب بولیے کسی کے پاس ہے تعین گارنٹی کہ میں نے اتنا قیام کرنا؟ یہ راز ہے اس میں۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں نے 50 سال رہنا، کوئی کہہ سکتا ہے میں نے 10 سال رہنا۔ جی فرمایا جتنا تمہارا قیام ہے اتنا دنیا کے لیے کرو۔ وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور اپنی آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا موت کے بعد آپ نے آخرت میں رہنا ہے۔ موت کے بعد آخرت میں جتنا زمانہ گزارنا ہے اس کے حساب سے آخرت کے لیے عمل کرو۔ آپ سمجھے ہیں نا بات کو؟ بھئی جہاں جس کا جتنا قیام ہوتا ہے نا اسی حساب سے زاد راہ اور اسی حساب سے سامان۔ آپ نے ایک جگہ مہینہ رکنا ہو تو مہینے کا ارینجمنٹ کرتے ہیں نا۔ مسافر لوگوں نے ایک جگہ 3 دن قیام کرنا ہے تو 3 دن کا انتظام کرتے ہیں نا۔ آپ 3 دن یہاں آئے ہیں 3 دن کے لیے تو 3 دن کا انتظام کیا ہے نا۔ جس نے سال رہنا ہے وہ سال کا انتظام کرتا ہے۔ فرمایا جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اس حساب سے دنیا کے لیے عمل کرے، محنت کرے۔ اور اب اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ سوچیں کہ موت سے آخرت شروع ہو جائے، اور جب قیامت کا دن ختم ہوگا جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو آخرت ختم ہوگی۔ موت سے لے کر اختتام یوم قیامت تک یہ آخرت ہے، قبر کی پہلی شام سے۔ تو فرمایا جتنا آخرت میں رہنا ہے، قیام کرنا ہے، اس کی مطابقت سے جتنا طویل وہ زمانہ ہے اس حساب سے آخرت کے لیے عمل کرو۔ اخروی عمل، نیکی، طاعت، تقوی، اعمال صالحہ، عبادات، خیرات، جو آخرت کے اعمال ہیں وہ اتنے کرو جتنا آخرت میں قیام ہے، اور دنیا کے عمل اتنے کرو جتنا دنیا میں قیام ہے۔ اور آگے فرمایا وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اللہ کے لیے اتنی محنت کرو، اتنی خدمت کرو، اتنی نوکری کرو، اتنی عبادت، اتنی بندگی کرو، اللہ کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تو اللہ کا محتاج ہے، جتنا تو محسوس کرتا ہے کہ تو اللہ کا محتاج ہے۔ ایک سانس بھی اللہ کی محتاجی کے بغیر ہے، زندگی کا ایک لمحہ اللہ کی محتاجی کے بغیر ہے، ہر خوشی کیا اللہ کی محتاجی اور عطا کے بغیر ہے؟ رزق، کھانا پینا، صحت، خوشی، کوئی اولاد، کوئی عزت دنیا کی ہے کوئی شے جس میں بندہ اللہ کا محتاج نہ ہو؟ فرمایا سوچ لو کہ تم اللہ کے کتنے محتاج ہو، جتنی احتیاج ہے اللہ کی طرف اس حساب سے اللہ کے لیے عمل کرو۔ اور آخری بات فرمائی رہ گئے گناہ، عیاشیاں، نافرمانیاں، حرام کاری، اللہ اور اللہ کے دین اور شریعت کی خلاف ورزی اور گناہ کے اعمال رہ گئے۔ یہ فرمایا وَعْمَلْ لِلنَّارِ، یہ دوزخ کے عمل ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ دوزخ کے عمل ہیں۔ تو فرمایا دوزخ کے لیے اتنا عمل کرو جتنا برداشت کر سکو دوزخ کی آگ کو۔ دوزخ کے لیے کیے گئے عمل تمہیں دوزخ لے جائیں گے۔ اپنی طاقت کا اندازہ کر لو کتنی برداشت ہے۔ جب دوزخ میں پھینکے جائیں گے تو کتنی برداشت کر سکو گے دوزخ کی آگ؟ فرمایا جتنی طاقت ہو دوزخ کی آگ برداشت کرنے کی اس حساب سے دوزخ کے لیے عمل کرو، اور جتنی حاجت ہو اللہ رب العزت کی طرف اس حساب سے اللہ کی طرف عمل کرو۔ پھر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور ائمہ، اولیاء، بزرگوں اور اکابر ان کے نصائح سے بھی حصہ لیتے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی